بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. پیارے نبی نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے تو دجال سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. فرمایا کیا کرنا ہے ہم کو؟ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لینا ہے. کہف کی شروع کی 10 آیتیں جو بندہ حفظ کر لیتا ہے اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں یاد کر لے وہ بھی جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. كتاب الله يهذبنا القرآن يوحدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. محترم اسلامی بھائیو، ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں سورہ کہف کی شروع کی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں. سورۃ الکہف چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی جمعہ کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں. اس مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے آج سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے بس یہ بیان کروں گا. سورہ کہف بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے. یہ سورہ نمبر 18 ہے، یاد رکھ لو سب لوگ، سورہ نمبر 18 ہے. یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو الدرداء راوی ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے. پیارے نبی نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. اللہ اکبر. پیارے نبی نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے تو دجال سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. فرمایا کیا کرنا ہے ہم کو؟ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لینا ہے. جی کہف کی شروع کی 10 آیتیں جو بندہ حفظ کر لیتا ہے اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور ایک آخر ہے اس میں بھی، ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ من قرأ 3 آیات من اول الکہف، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں یاد کر لے وہ بھی جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے، ذرا سوچو میرے بھائیو. ہم جو ہے قرآن کی سورتوں کو یاد کرنے بڑی سستی آتی ہے ہم کو. قرآن کھول کر بیٹھے تو بس ادھر ادھر کے خیالات، ادھر ادھر کے تماشے، یہ وہ سب خیالات قرآن کھول کر بیٹھے تو چاہ جاتے. اور کسی کو بولو ایک گانا یاد کرنے کے لیے منٹوں میں یاد کر لے گا. سورہ یاد کرنے جو ہے انٹرسٹ نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائیو،
آپ کو جو کام آنے والی چیزیں ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو، بیکار کی چیزوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو ویسٹ مت کرو۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کی 10 آیتیں جو یاد کر لیتا ہے اور ایک حدیث کے مطابق 3 آیتیں جو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور بھی فضیلت ہے، آؤ۔ پھر نبی نے فرمایا، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، مستدرک حاکم نے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو اسے یہ سورت 2 جمعوں کے درمیان ایک روشنی عطا کرے گی۔ 2 جمعہ کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک روشنی انسان کو عطا ہوگی۔ کب؟ اگر ایک بندہ سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت، بہت سارے کام ہیں جمعہ کے دن کرنے کے، ناخن کٹ کرنا ہے، بال صاف کرنا ہے، پانی نہانا، بہت سارے کام ہیں کرنے کے، بہت ساری سنتیں ہیں، وہ سنتیں یاد رہتی ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑی سنت ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی فضیلت بیان کر رہے ہیں، سوچو کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک روشنی عطا کرتا ہے، فرمایا۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام اسید بن حضیر اپنے گھر کے اندر جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز میں یہی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا ایک جانور تھا، ان کا ایک گھوڑا تھا باہر، اچانک وہ بدکنے لگا تو یہ جو ہے نماز فوراً ختم کر کے جو ہے جا کر باہر دیکھے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ بادل آیا ہے، اور جیسے ہی یہ باہر گئے وہ بادل اوپر چلے گیا۔ صبح ہوئی تو جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ واقعہ بیان کیے، اللہ کے نبی میں جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بدکنے لگا، میں آ کر باہر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بادل جو ہے آیا ہوا تھا وہ واپس جا رہا ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے تلاوت کو جاری رکھنا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی سکینت تھی، تمہارے سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے جو ہے اللہ کی جانب سے آئی ہوئی وہ سکینت تھی، فرمایا۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ کہف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ کہف کے معنی کیا ہیں؟ اصل میں کہف کے معنی غار والے۔ یہ غار والے کون ہیں؟ یہ غار والے کا واقعہ اس سورت میں بیان ہوا ہے، سورہ کہف کے اندر غار والے کا واقعہ بیان ہوا ہے، وہ ایک بڑی تفصیلی واقعہ ہے، ایک دن میں اس کے بارے میں آپ کو بیان کروں گا، غار والے کون ہیں، اس کا واقعہ کیا ہے، میں آپ کو بیان کروں گا۔ آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، سورہ کہف ایک ایسی سورت ہے میرے بھائیوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہر کیٹیگری کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مسلمانوں میں اگر کوئی غریب ہے تو کیسے رہنا، بادشاہ ہے تو کیسے رہنا، مالدار ہے تو کیسے رہنا، جوان ہے تو کیسے رہنا، اللہ کی عبادت میں جوانی کیسے گزارنا، آپ ذرا غور کریں گے تو ہر کیٹیگری کے بارے میں جو ہے اس سورت کے اندر باتیں بیان ہیں۔ تو سوچو میرے بھائیوں، ایک مسلمان سمجھ کر اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے کتنا فائدہ ہے، کتنا فائدہ ہے، ہر کیٹیگری کے بارے میں جو ہے اس سورت میں باتیں بیان ہوئی ہے۔ تو ایک دن آپ جو ہے سورہ کہف کو کھول کر جو ہے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سورت کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے، اس سورت کے جو بھی احکامات بیان ہوئے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔